محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے گئے حسین اپنے سر کو کٹانے چلے گئے حسین اپنے سر کو کٹانے چلے گئے. ہندو مسلم ایکتا کی چونکہ ہمارے ہندو بھائی موجود ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حافظ عتیق صاحب دیکھیے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا تو کہہ دو نا سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں یہ وہ سرا ہے، یہ وہ ہمارا ننیال ہے، یہاں ناظرین کو بھی نوازا جاتا ہے. لیکن میں حضرت والا تشریف فرما میں بغیر کسی تمہید کے، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. حضرت دعا کیجئے ہمیشہ پیار کے رشتے رہے قائم. دعا کیجئے علماء کرام، دعا کیجئے ہمیشہ پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی، مقرر خصوصی، خطیب العصر، خطیب الہند حضرت اقدس حضرت مولانا کوثر صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ ناظم جامعہ فاطمہ للبنات شاداب کالونی سے میں گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس پردہ میری دینی بہنوں، ہندوستان میں ہم یہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں تقریباً 1000 سال سے ساتھ ہیں. ایک 1000 سال کا ساتھ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے درمیان محبتیں تھیں. مسلمانوں نے جب یہاں پر مختلف ادوار میں حکومت کی تو یہاں کے ہندو بھائیوں کو ساتھ رکھا. راجے مہاراجہ بھی ساتھ میں تھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سالہ حکومت میں ہندو بھائیوں پر ظلم کیا، انہیں ایک بات تاریخی اعتبار سے معلوم ہونی چاہیے کہ کسی قوم پر اتنی لمبی مدت تک ظلم نہیں کیا جا سکتا.
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی تاریخ میں ظلم کا نظام بہت دن تک نہیں چلتا. ظالم کوئی ہو، ظالم مسلمان ہو یا ظالم غیر مسلم ہو، ظلم کے حوالے سے اللہ کا دستور ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف قوموں کو حکومتیں دی ہیں، لیکن جب کسی قوم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو حکومت سے ہٹا دیا ہے. اس لیے یہاں پر جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے، اس کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انگریز اس ملک میں آئے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ دور ایسا ہے کہ اس میں تعلیمی بیداری ہر طرف آئی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تعلیمی بیداری صرف شہروں میں ہے. اسکول اور کالجز کا جو جال ہے وہ دیہاتوں میں، قصبات میں بھی کھل گئے ہیں. یہ جو نوجوان بچے ہیں جو کالجز میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر مسلمان بچے ہیں، اس دور کی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ کو اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں. تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں کبھی بھی ہندو اور مسلمان کے بیچ میں دھرم کے نام پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جھگڑے یوں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو مسلمان کیا، مسلمان کا مسلمان سے ہو جاتا ہے، ہندو کا ہندو سے ہو جاتا ہے، سگے بھائی کا سگے بھائی سے ہو جاتا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر اس ملک میں کبھی جھگڑے نہیں ہوئے. انگریزوں کا ایک دستور رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. اتنی بڑی آبادی ہے اور یہ محبت سے رہتے ہیں، اسی لیے شہید بھگت سنگھ کے سلسلے میں آتا ہے کہ شہید بھگت سنگھ کو جب انگریز جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی ہے تو تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی، بھگت سنگھ نے کہا ٹھیک ہے میں قبول ہوں. تو اس پر انگریز جج نے سوال کیا کہ تم ہمارے دشمن کیوں ہو؟ ہمیں تو ابھی بہت کم وقت ہوا ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، یہ مسلمان تم پر 1000 سال سے حکومت کر رہے تھے، تم کبھی ان کے دشمن نہیں ہوئے. تو شہید بھگت سنگھ نے جواب دیا کہ مسلمان ہم پر حکومت نہیں کرتے تھے، ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، ہمیں غلام نہیں بناتے تھے، ہمارے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے، محبت سے رکھتے تھے، ہمیں عہدے دیتے تھے، اور وہ اس ملک کو لوٹتے نہیں تھے. تم تو اس ملک کو بھی لوٹ رہے ہو اور ہم پر ظلم بھی کر رہے ہو، ہمیں غلام بھی بنا رہے ہو، اس لیے ظالم حکومت ہمیں برداشت نہیں ہے. چنانچہ انگریزوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں جھوٹی کہانیاں گڑھی، جھوٹے قصے گڑھے، اور گڑھنے کے بعد نفرت کا کاروبار شروع کیا. ہندوستان کی تاریخ عجیب و غریب ہے کہ بہر کے یہاں کی مٹی میں اوپر والے نے بڑی محبت رکھی ہے. اگر آپ گجرات چلے جائیں تو گجرات میں ایک برادری ہے پٹیل برادری میں ہمارے پرانے ہندو بھائی ہیں اور بہت سے اس میں مسلمان بھی ہیں. آزاد، ٹھاکر، بھٹی، چودھری، نہ جانے کتنی برادریاں ہیں. ان کا ایک کنبہ، ایک ان کا سلسلہ مسلمانوں کی طرف چلا گیا، ایک دوسری طرف رہا. میں رائے بریلی کا رہنے والا ہوں. ہمارے والد صاحب کی جو نانی کا سلسلہ ہے وہ پنڈتوں سے ملتا ہے. پنڈتوں کا گاؤں ہے، 200-300 سال پہلے نہ جانے کب اللہ نے کس کو توفیق دی ہماری زمین وہاں آج بھی ہے. باپ کی طرف سے زمینداری نہیں، نانی کی طرف سے بھی زمینداری نہیں والد صاحب کی، لیکن وہ پنڈتوں کا سلسلہ رہا.
تو جب یہاں پر محبتیں رہی، اس ملک کی مٹی میں اوپر والے نے محبت رکھی ہے، انگریزوں کو محبت پسند نہیں آتی، انہوں نے کوشش کری کہ کیسے اس محبت کو بانٹ دیا جائے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ہم اس ملک کو بانٹ نہیں سکتے۔ مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی وہ کتاب جس کے ذریعے سے مولانا کو عالمی طور پر ایک پہچان ملی، اس کا نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور دنیا کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اردو میں اسے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، عربی میں اس کا ایک نام ماذا خسر العالم، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے میرٹھ کے علاقے کا، سہارنپور اور میرٹھ کے علاقے کا، کیونکہ یہ علاقہ بہرکیف خطہ ولی بھی تھا، میرٹھ اور مظفر نگر، نانوتا، دیوبند، سہارنپور، شاملی، یہ سب تقریباً ایک ہی علاقے تھے۔ اللہ کے نیک بندے یہاں بہت موجود تھے۔ انگریزی حکومت تھی، ایک مقدمہ آیا عجیب و غریب، مقدمہ یوں آیا کہ ایک جگہ تھی جس کے سلسلے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ مندر کی جگہ ہے اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے۔ معاملہ بڑھا، مقامی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ فیصلہ ہو جائے لیکن بات نہیں بن پائی، تو مقدمہ انگریز جج کی عدالت میں پہنچا۔ اس انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ، کوئی کاغذ، کوئی خسرہ، خطونی، رجسٹری، جو بھی کہہ لیں، اس دور میں یہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں۔ یہ تو جب فراڈ زیادہ ہوئے، بےایمانیاں زیادہ شروع ہوئیں تو لکھا پڑھی کے سلسلے میں حکومت سخت ہوئی، ورنہ لوگ زمینیں بیچ دیتے تھے، پتہ چلا کہ پرکھوں کے نام زمینیں ہیں، پیسہ دے دیا گیا، قبضہ دوسروں کو دے دیا، وہ نظام آتا چل رہا تھا۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا، مسلمانوں نے بھی کہا ہمارے پاس بھی کوئی کاغذ نہیں ہے۔ انگریز بڑا پریشان ہوا کہ فیصلہ کیسے کرے۔ اس نے ہندوؤں سے کہا اچھا کوئی گواہ لے کر کے آؤ، تو ہندوؤں نے کہا کہ بغل میں جو گاؤں ہے پوروا ہے، وہاں مسلمانوں کے ایک بابا رہتے ہیں جن کی عمر 100 سال کے آس پاس ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، انہیں شاید یاد ہے کہ یہاں پر جب ان کے بچپن کے دن تھے تو مندر تھا یا مسجد تھی۔ تو انگریز جج کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ وہ بابا مسلمانوں کے ہیں یا ہندوؤں کے ہیں، کیونکہ ہندوؤں نے اس مسلمان بابا کو اپنی گواہی میں پیش کیا تھا، تو ہندوؤں نے کہا وہ بابا تو مسلمانوں کے ہیں۔ تو انگریز جج نے بڑی حیرت سے پوچھا تو کیا تم ان کی گواہی پر بھروسہ کر رہے ہو؟ ہندوؤں نے کہا بالکل بھروسہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمانوں سے بات پوچھی گئی، مسلمانوں نے کہا ٹھیک اگر یہ انہیں اپنا گواہ مان رہے ہیں تو ہم بھی مان لیتے ہیں، ان کی گواہی پر آپ فیصلہ کر دیں۔ مسلمان کو تو یقین تھا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ تو ہمارے ہی حق میں گواہی دیں گے۔ جج نے ایک اپنا کارندہ، اپنا قاصد، اپنا اردلی ان بزرگ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ اور اسے کہو کہ ایک خاص مقدمے میں ان کی گواہی کی ضرورت ہے۔ قاضی کا خادم اللہ کے اس نیک بندے کی خدمت میں پہنچتا ہے اور قاضی کا یہ حکم نامہ پیش کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس مقدمے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ واپس آتا ہے قاصد اور آ کر کے قاضی کی خدمت میں سارا ماجرا سنا دیتا ہے، تو قاضی کہتا ہے کہ اچھا کہہ دو جا کر کے کہ ہماری طرف وہ پیٹھ کر کے گواہی دے دے، ہم اس گواہی پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں جو حکومت کی ہے
وہ اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہم نے حکومت کیا۔ کبھی ہمارا کردار یہ تھا کہ ہم منہ پھیر کر کے جو گواہی دیتے تھے وہ گواہی مان لی جاتی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے گواہی دیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سگے بھائی کا جھگڑا پڑوس کے کسی آدمی سے ہو جائے، 90% بات کر رہا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کی غلطی ہے کہ پڑوسی کی غلطی ہے، ہم حمایت بھائی کی کرتے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات انصاف کی کہو، یہ مت دیکھو تمہارا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھابھی میں اور ساس میں جھگڑا ہو گیا، گھر کے سارے فرد اماں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ دیکھیں بغیر کی غلطی اماں کی ہے کہ بھابھی کی ہے۔ ہم اس وقت جو ہندوستان میں پریشان ہیں، یاد رکھیے گا ہندوستان میں ہم جو ذلیل و رسوا ہیں وہ کسی ہندو بھائی کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جب پڑھ رکھا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ قرآن میں اللہ نے کہا عزت ہمارے پاس ہے، ذلت ہمارے پاس ہے، ہم ذلیل ہیں تو اللہ کی مرضی سے اور باعزت ہیں تو اللہ کی مرضی سے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ وہ عدالت نے تاریخی دن رکھا کہ بھئی فلاں تاریخ کو سارے فریق جمع ہو جائیں، سارے فریق جمع ہو گیا کر کے ہندوؤں کی بہت بڑی بھیڑ، مسلمانوں کی بہت بڑی بھیڑ، قاضی کو عدالت سے اٹھ کر کے آنا پڑا، اور اسی مقام پر جو متنازع جگہ تھی جس کے سلسلے میں دونوں میں اختلافات تھے، وہاں پر آ کر کے دن کی روشنی میں قاضی نے سب کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد مقدمے کی کارروائی شروع کی۔ وہ بابا بیچارے 100 سال کی، ان کی عمر تقریباً 100 سال کی عمر، آپ جانتے ہیں کہ آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، 2-3 خادموں کے سہارے وہ بیچارے جیسے تیسے چلتے ہوئے آئے اور بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے گواہی دینی شروع کی، اور کہا انہوں نے جب سارا مجمع خاموش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے سے تھے اس گاؤں میں آتے تھے، یہاں ہم کھیلتے تھے تو یہاں پر ہندوؤں کا مندر تھا، مسلمانوں کی مسجد نہیں تھی، اس لیے یہ جگہ مندر کی ہے جو ہندو بھائیوں کو دے دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے، اس علاقے کے سارے بھولے بھالے مسلمان نے ان کو ہندوؤں نے روک لیا، کہا حضور جو دھرم اور جس دھرم کے ماننے والے اتنی سچائی کی تعلیم دیتے ہو، ہم اس دھرم سے ابھی بھی دور ہیں، یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مولانا علی میاں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس واقعے میں یہ واقعہ نہیں ایک سچی بات ہے۔ مولانا نے اس کے بعد نیچے جملہ لکھا کہ اس مقدمے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہم اس ملک میں 1000 سال تک ظلم کی بنیاد پر نہیں رہے، انصاف کی بنیاد پر، پیار اور محبت کی بنیاد پر، امن و شانتی کی بنیاد پر ہم نے حکومت کی۔ انگریز جب آیا تو جب مسئلہ انگریز نے لاکھ کوششیں کی، وہ چلا بھی گیا، کچھ اپنے نمائندے چھوڑ گیا، کچھ لوگ ہیں جو آج بھی اس کاروبار میں لگے ہیں لیکن ان کی تعداد برائے نام بہت کم ہے۔ یہاں کا جو ایک بڑا طبقہ ہے ہندو بھائیوں کا، 90% آبادی یہاں کے امن پسند ہے، وہ محبت اور امن چاہتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک دوست یورپ میں رہے ہمیشہ، اور یورپ میں پوری عمر گزاری، جب بچے ان کے جوان ہونے لگے تو ہندوستان واپس آ گیا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ لوگ وہاں کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں کہ یورپ میں کہیں ان کو نیشنلٹی مل جائے، آپ نے پوری عمر گزاری پیسہ کمایا، وہاں سے واپس ہندوستان کیوں آ گئے بچوں کو لے کر کے؟ تو انہوں نے کہا وہ غریب جواب دیا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہاں کی مٹی میں اور وہاں کی مٹی میں فرق تھا، اور ایک فرق بتایا جو پہلے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہاں کی مٹی میں اگر زمین پر کبھی آپ کو بیٹھنا پڑ جائے
آپ کے پاس کوئی کاغذ نہ ہو، کوئی وہاں پر اسٹول نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو رکھ کر کے اس پر آپ بیٹھیں، سادی زمین پر مجبوری ہوگی آپ کو بیٹھنا ہے، تو آپ چاہے زمین جتنی صاف کریں، جتنی بھی زمین صاف کریں، آپ وہاں جب بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے اٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں میں مٹی کا کچھ نہ کچھ نشان لگ جائے گا، کچھ نہ کچھ نشان لگ جائے گا۔ اور وہاں جہاں یورپ میں ہم تھے، وہاں صورتحال یہ تھی کہ ہم زمین پر لیٹ بھی جائیں اور لیٹنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، ایک بار داماد کیوں جھٹکیں گے پوری مٹی صاف ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے مٹی کا فرق نہیں پوچھا تھا، میں نے ملک کا فرق پوچھا تھا، تو آپ یہاں تک کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہی یہاں کی اور وہاں کے لوگوں میں فرق ہے، یہاں کی مٹی میں محبت ہے، آپ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزاریں، بس میں تھوڑی دیر بیٹھ رہے، آفس میں تھوڑی دیر بیٹھ رہے، وہ آپ کا لحاظ کرے گا، اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی، آپ کو نقصان پہنچانے سے بچے گا۔ لیکن یورپ کا معاملہ یہ ہے کہ 100 سال کے تعلقات ہوں گے، کوئی مفاد کا موقع آئے گا، سارے تعلقات ایک لمحے میں ختم کر دے گا۔ اس ملک کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی ہے، اسی لیے بہت بڑا ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام تھا رگھوپتی سہائے، اور اس کا تخلص کا فراق گورکھپوری۔ اس نے ہندوستان کی تاریخ بتائی کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا، یا جو آیا ہے یہاں کی مٹی میں محبتیں رہی، جا نہیں پایا، اسی لیے گجرات کا فساد ہوا۔ گجرات کے فساد میں بلکہ جو وہاں پر بھیانک منظر دیکھے گئے کہ جانور بھی شرمندہ ہوا، شیطان بھی شرمندہ ہوا، اور کسی شاعر نے جملہ کہا کہ قیامت جب بھی لکھنی ہو احمد آباد لکھ دینا۔ لیکن ایک مدت کے بعد یہ بچے ہیں گھر کے ہمارے سامنے، انہیں گجرات کا فساد نہیں یاد ہوگا، جو بڑے ہیں ان کو بتلا رہا ہوں کہ اگر گجرات کا فساد یاد ہو تو گجرات کے فساد میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 تصویریں، سوشل میڈیا جو اتنا زیادہ اس وقت ایکٹیو نہیں تھا، لیکن اخبارات تھے، ٹی وی کا یا پرنٹ میڈیا تھا، انڈیا ٹوڈے، کون سی میگزینیں آتی تھی، 2 تصویریں بہت زیادہ وائرل ہیں، بہت زیادہ، ہر خبر میں وہ تصویر پیچھے لگی رہتی تھی، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا کے سر برق پر ایک خبر تھی کہ ایک شخص ہے جو ہاتھ میں ترشول لیے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں خون کھول رہا ہے اس کا، اور ایک دوسرا شخص تھا جو قطب الدین انصاری، زندگی کی بھیک مانگ رہا، جو ہاتھ جوڑ کر کے وہ شخص جو ہے، اس کے آنکھوں میں موت کا خوف، زندگی سے مایوسی، ایک کرب، ایک درد پورے خاندان کو کھو دیا اس نے۔ زندگی کی بھیک مانگتا ہوا ایک شخص قطب الدین انصاری، اور ادھر اشوک پریمار، گجرات میں موچی کو پریمار کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ترشول، خون کھولتا ہوا۔ لیکن وہی میں نے کہا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، وہ وقت آیا فسادات ہوئے، اور جن لوگوں نے فسادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، کوئی تو منتری بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی ایم پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، لیکن جن بیچاروں نے محنت کی تھی، ان کی اس ہولی میں انہوں نے اپنے آپ کو لگایا تھا، جنہوں نے زندہ باد مرد آباد کیے تھے، نعرے لگائے تھے، گھروں کو جلایا تھا، انہیں کچھ نہیں ملا، وہ جہاں تھے وہیں رہے۔ وقت نے کروٹ بدلی، ابھی دونوں کا ایک انٹرویو آیا ہمارا خیال سے 1 سال پہلے۔ اشوک پریمار اس وقت بھی موچی تھا، آج بھی موچی ہے بیچارہ، اس نے ابھی جوتے کی دکان کھولی، اور جب جوتے کی دکان کھولی تو اس کا ادگھاٹن اس نے کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بلایا، اسی قطب الدین انصاری کو بلایا، اسی قطب الدین انصاری کو بلایا، اور دکان کا جو نام رکھا بھائی چارہ چپل سینٹر۔ اس نے کہا کہ برکت ہم بہکے تھے، لوگوں نے ہمیں استعمال کر لیا۔ یہ اس ملک کی مٹی کی خوبی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس محبت پر گرد جم جاتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے، ہوا چلتی ہے تو گرد صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اگر لکھنؤ جائیں گے واپس، مجھے انشاءاللہ واپس جانا ہے ابھی، تو محمود آباد سے آگے ایک جگہ پڑتی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، بڈو پور کہتے ہیں اس کو، تھانہ بڈو پور۔
یعنی ہم یہاں ہمیشہ محبت کے ساتھ رہا. بھئی بیچ میں سب نہ کریں, آپ خاموشی سے کہیں, بیچ میں آواز نہ لگائیں. یکسوئی متاثر ہوتی بولنے والوں کی بھی سننے والوں کی بھی. بٹو پور تھانہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں جو بزرگ حضرات ہیں جن کی عمریں 60-70 سال ہے اور جو لکھنؤ بہت پہلے سے آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں اس راستے سے, وہ جانتے ہوں گے کہ وہ وہاں پر کوئی آبادی 25-30 سال پہلے نہیں تھی. ایک گمٹی آئی, دوسری دکان آئی, پھر تیسری دکان آئی, چوتھی دکان آئی, اب وہ چوراہا بن گیا ہے, بہترین مارکیٹ بن گئی ہے. مسلمان وہاں کوئی تھا نہیں. میں دور کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں, میں نے گجرات کا واقعہ سنایا آپ کو کہ کس طریقے سے محبت بہر کے غالب آ گئی. لیکن میں اب آپ کو پڑوس کا واقعہ سنا رہا ہوں, اور شاید آپ حضرات جانتے بھی ہوں, اگر کچھ لوگ کبھی وہاں پر شاہپور 7-8 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میرا اندازہ ہے کہ 90 کے اوپر ماشاءاللہ ان کی عمر رہی تقریباً 97 سال ماشاءاللہ. دیکھیں آپ جانتے ہیں واقعی پیچھے سے آواز آئی. اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اگر ہندو بھائی ہیں تو وہ بھی, اور مسلمان بھائی ہیں تو وہ بھی تحقیق بھی کریں جا کر کے, کیونکہ پڑوس کا معاملہ ہے. وہاں پر ایک ٹھاکر صاحب تھے, اور کچھ مسلمان اس گاؤں سے, کچھ اس گاؤں سے, منفرد علاقوں سے آ کر کے اکا دکے مسلمان وہاں پر آباد ہوئے. رمضان شریف کا موقع آ گیا, وہاں پر مسجد نہیں تھی, کاروباری لوگ تھے, کچھ لوگوں نے اپنی رہائش بھی وہیں پر بنا لی. رمضان شریف کا جب موقع آیا, لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہاں پر نماز کیسے پڑھی جائے گی, تراویح کیسے پڑھی جائے گی. حکیم صاحب کے پاس گئے وہ لوگ, اور حکیم صاحب سے جا کر کے اپنی پریشانی رکھی. وہاں ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو غالباً ہدایتی کا الیکشن بھی لڑ چکے تھے وہاں سے. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ فکر نہ کریں, اس کا انتظام میں کروں گا. حکیم صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ ٹھاکر انتظام کرے گا مسجد کا, اور 2 دن بچے ہیں. تو اس ٹھاکر نے کہا کہ یہ رمضان تو آپ میرے گھر میں نماز پڑھیے. یہ آپ کے پڑوس کا واقعہ ہے. اس ٹھاکر نے اپنا گھر دیا, اس کے گھر میں پورے رمضان ماہ مسلمانوں نے نماز پڑھی اور تراویح پڑھی, اور مسلمانوں نے چندہ کرنا شروع کیا. بغل میں مسجد کی زمین لی گئی, اور بعد میں وہ ٹھاکر رو رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے, اور اس نے کھڑے ہو کر کے وہاں پر مسجد بنوائی ہے. یہ آپ کے پڑوس کی بات ہے. تو میڈیا کیا پیش کر رہا ہے, سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے, وہ سب سچ نہیں ہے. سچ کچھ اور ہے, سچ وہ نہیں ہے. وہ سچ تو کچھ اور ہے, جہاں محبتیں ہیں, جہاں پیار ہے, جہاں امن ہے, جہاں شانتی ہے. غلطی اس میں ہندو بھائیوں کی نہیں کہتا, غلطی میں اپنی کہتا ہوں مسلمان بھائیوں کی ہے. سوشل میڈیا نے کبھی کبھی دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کری, اور ہم بھی ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ان کی سازش کا شکار نہیں ہونا ہے, بلکہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے جس طریقے سے دنیا فتح کی ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے فتح کیا ہے. اور آج پھر ہمیں انشاءاللہ اس نفرت کی لڑائی کو اسی راستے سے جیتنا ہے انشاءاللہ. دنیا کی 2 شہر بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی بیٹھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا تھوڑا سا آ کر کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب قوموں کے دل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں آتے ہیں. فلسطین میں بچوں پر کیا بیت رہی ہے, وہاں شہر کے شہر اجڑ رہے ہیں, ویران ہو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور ہمیں ہنسی آ رہی ہے بھی, ہمیں مذاق اچھا لگ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید ابھی ہم نے اللہ کی اس تنبیہ کو ہم نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا. علامات قیامت ہے, قیامت سے پہلے چیزیں آئیں گی. میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا ہوں, میں یہ بتلا رہا ہوں کہ دنیا میں ہم نے تاریخ رقم کی کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے محبت سے کیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے مکہ فتح کیا, بڑے بڑے جرنیلوں نے, غیر مسلموں نے, جو فوج کے ماہرین تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ عقل حیرت میں ہے, اتنی بڑے فتح, اتنی بڑی فتح ایک انسان کا خون بہائے بغیر کیسے حاصل ہو گئی. یہ حضور کی سیرت ہم کو بتاتی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم کو بتلاتی ہے. یہ فلسطین فاروق اعظم نے فتح کیا, ایک انسان کا خون نہیں بہا.
اور اس ملک میں کوئی اورنگزیب کو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن اگر یہاں پر اسلام کے پھیلنے کا کوئی سب سے بڑا مجرم ہے تو وہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے اس بندے کو قبول فرمایا، جس علاقے سے گزرتے گئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یاد رکھیے اس ملک کو محبت سے بزرگوں نے فتح کیا ہے، اور اس ملک کو دوبارہ پھر ہم محبت سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ان کا جواب نہیں دینا ہے، حضور کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اسلام کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اور حضور ہمیں طریقہ بتا گئے یہ چند کام کر لو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، مکے کے لوگ دشمن ہیں، اور چھوٹے موٹے دشمن نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہندوستان میں ہماری ایسی دشمنی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے ہندو بھائی جو کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، کام آتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، حق کہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نام نہیں گنانا چاہ رہا آپ کو، یہاں پر میڈیا میں آج بھی مسلمان آپ کو اتنے چینل نہیں ملیں گے جو حق گوئی سے مسلمانوں کی یا انصاف کی بات کریں، لیکن بے شمار ہندو ملیں گے جو اپنے آپ کو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے، اپنی جان کا رسک لے کر کے، ہزاروں گالیاں کھا کر کے، اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کے بعد بھی حق بول رہے ہیں۔ رویش کمار کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان کو کتنی دھمکیاں ملتی ہیں ان کو، لیکن نہیں، ان کے اندر بھی ضمیر زندہ ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں رویش زندہ ہے، ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، ہم ان کی سازش میں ملوث ہو کر کے ان کے پلان کو اور طاقت دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی سازش کا شکار نہیں ہونا ہے۔ وہ اگر گالیاں دے رہے ہیں ان کا ظرف ہے، ان کا جواب ہم کو نہیں دینا ہے، ان کا جواب دینے کے لیے دوسرے ہندو بھائی موجود ہیں، وہ خود جواب دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مقدمات ہندو وکیل لڑ رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ بابری مسجد کا مقدمہ ایک ہندو وکیل نے لڑا اور اس نے 1 روپے فیس بھی نہیں لی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آج بھی پیار کی ہوائیں زندہ ہیں۔ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اسلام کو پیش نہیں کیا۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، کبھی ہم نے پیش نہیں کیا۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ ہم سے بدسر ہو گئے۔ اسی لیے ابھی کسی نے کالم سے وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہندو بھائی تو چھوڑیے، ہم اپنے سگے بھائی کے نہیں ہیں، سگی بہن کے نہیں ہیں، اپنے باپ کے نہیں ہیں۔ لکھنؤ میں ایک واقعہ پیش آیا، بیٹے نے باپ کو گولی مار دی جائیداد کے لیے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا سوشل میڈیا پر، سہارنپور وغیرہ کے علاقے میں ایک بہن بھائی کے جنازے میں گئی، لوگوں نے منع کیا، کہا بھائی یہاں عورتیں جنازے میں نہیں جاتی، وہ بزد ہوئے کہ مجھے جانا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید اس کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہوگی، چلو اچھا اجازت دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا دور کھڑی رہنا، چونکہ عورتوں کو جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ وہ گئی اور جانے کے بعد دور کنارے کھڑی رہی۔ جب جنازہ میت کو دفن کر دیا گیا اور لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ آگے آئے، اس نے کہا مجھے بھی دعا کرنی ہے، اور اس نے اپنے بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے اسی طرح محروم کر دے جس طرح میرے اس بھائی نے مجھے میرے باپ کی وصیت سے محروم کر دیا، میرے باپ کی وراثت سے، ترکے سے، جاگیر و جائیداد سے، جس طرح میرے اس بھائی نے مجھے محروم رکھا، اللہ اسی طریقے سے اس بھائی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ ہم کہاں کھڑے تھے؟ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ تو کہیے اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، تو پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ اس سوشل میڈیا پہ جو کلپ آئی، کسی نے پوچھا اس عالم سے کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ دیے ہوئے ہیں، اسرائیل کے پکڑ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس عالم نے بہت عالمانہ جواب دیا، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، جس وجہ سے اللہ اس کو چھوڑ دیے ہیں اسی وجہ سے اللہ ہم کو چھوڑ دیے۔ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس عالم نے کہا کہ صبح فجر کی نماز میں مسجد میں کتنی آبادی مسلمانوں کی تھی؟ 5%، 10%، 90% تو لوگ مسجد نہیں پہنچے تھے۔ 90% لوگوں نے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ نے پکڑ کی، ان کی نہیں پکڑ کی۔ اللہ نے جیسے ہم کو چھوڑ رکھا ہے، حرام ہم کھا رہے ہیں، اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ بہن کا حصہ ہم نہیں دے رہے، اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ شراب مسلمان پی رہے ہیں، اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ بے ایمانی مسلمان کر رہے ہیں، اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ جیسے ہماری اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے، ایسے اسرائیلیوں کے ظلم پر اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے۔
औरंगजेब अलैहिर्रहमत के उस्ताद थे मुल्ला जीवन। वो किसी जंगी मिशन पर मुल्ला जीवन तशरीफ ले गए, जौनपुर के रहने वाले थे। इनके इलाके के कुछ लोग पहुंचे, कहा मुल्ला जी बड़े सीधे साधे हैं, जो लोग कुछ मजाक करते हैं। एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन में लिखा कि हुजूर हम जिस इलाके के रहने वाले हैं उस इलाके में दरिया बहता है और उस दरिया पर एक पुल है और आप जानते हैं कि वो पुल चोरी हो गया है। आप ऐसा करें कि हमारे लिए कुछ पैसा यहाँ से जारी कर दें ताकि पुल दोबारा तामीर हो जाए। उन्होंने पैसा जारी कर दिया और पैसा हुकूमत से पहुंच गया पुल की तामीर के लिए। औरंगजेब जब तशरीफ लाए तो उनके पास दस्तावेज पहुंचे तो वो देखने लगे कि पुल चोरी हुआ है, उसका पैसा भेजा गया यहाँ से। बड़े परेशान हुए कि अल्लाह क्या पुल भी चोरी होता है? लेकिन उस्ताद से हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे पूछे। एक रोज देखा कि मूड बहुत अच्छा है तो जाकर के करीब बैठे और पूछा कि हुजूर एक बात समझ में नहीं आ रही, जो कि मामला अमानत का है। कहा बताओ। कहा हुजूर वो आपने एक दरखास्त पर पैसा मंजूर किया है कि पुल चोरी हो गया उसके लिए, तो क्या पुल भी चोरी हो सकता है? तो मुल्ला जीवन ने जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि पुल चोरी हो सकता है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो दरखास्त लेकर के आए थे वो सब मुसलमान थे। पुल चोरी हो सकता है लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन हुजूर ने कहा था कि मेरा उम्मती सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। और आज हर घर में हर इंसान शाम तक ईमानदारी से देखे कितनी मर्तबे झूठ बोला है। उसी अल्लाह ने इस मुल्क में हमको 1000 साल तक हुकूमत दी, और जब हमने हुजूर की सुन्नतों को छोड़ा और शैतान के कदमों पर चलने लगे, अल्लाह ने हुकूमत से हमको भगा दिया, दूसरों को हुकूमत बिठा दिया। क्या आप नहीं जानते? आप गांव के रहने वाले हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि तआस्सुब बहुत ज्यादा है? गांव की जुबान बतलाऊं, न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां अक्सरियत हिंदू भाइयों की है लेकिन प्रधान मुसलमान है वहां। क्यों भाई? हिंदुओं के इलाके में मुसलमान कैसे प्रधान हो गया? पता चला कैरेक्टर की वजह से, अखलाक की वजह से। अखलाक बहुत ताकत रखता है लेकिन हमने अखलाक की ताकत को फरामोश कर दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे तो हमें दुनिया पर हुकूमत करने के तरीके भी बता दिए। चुनांचे आप जानते हैं मक्के वाले दुश्मन हैं और छोटे मोटे दुश्मन नहीं है, कत्ल का फैसला कर चुके हैं। मक्के वालों ने फैसला कर लिया कत्ल का, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से इजाजत आई कि आप जाइए, हिजरत कर जाइए, शहर छोड़ जाइए। छोटे मोटे दुश्मन थे लेकिन उसके बावजूद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाने लगे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया, बहुत सारी अमानतें उनके सुपुर्द करी और कहा अली मैं जा रहा हूँ, ये अमानत फला की है, ये फला की है, ये फला की है, तब तुम ये अमानतें फला फला को पहुंचा देना। दुश्मन है लेकिन भरोसा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है। हम जैसा मौलवी होता हम कहते दुश्मन की प्रॉपर्टी है, इसको जायज कर लेता। दुश्मन हमारा कातिल है, हमारे कत्ल के मंसूबे बना रहा है, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे तो उसकी सारी अमानतें लेते जाएंगे। नहीं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक दुश्मन की अमानत वापस करा। ये निज़ाम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको दिया है, तब जाकर के दुनिया में इस्लाम का डंका बजा। इसीलिए औरंगजेब अलैहिर्रहमत के सिलसिले से आता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैला। वो जाते थे, एक बस्ती में पहुंचे, सारी बस्ती की दावत करी, देखा कि सामने एक गरीब आदमी है, वो खाना खाने के लिए नहीं आया। उन्होंने अपने खादिमों से कहा कि इसको बुला लो। खादिम उसके पास गए, कहा हुजूर आपको याद कर रहे हैं। उसने कहा मुझे याद कर रहे हैं? मैं कहाँ इस लायक हूँ कि मैं इंसानों के साथ बैठ करके खाना खा सकूं? वो गालिबन दलित था बेचारा, जिसको लोग जानवर समझते थे, इंसान भी नहीं समझते थे। लेकिन जब जाकर के खादिमों ने जिद की, वो वहां से आता है और आता है और औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज उससे मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद उसको अपने बगल में बिठाते हैं। पहले खादिम से कहते हैं बाल्टी में पानी लाओ, पानी से उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद उसके पास कपड़े नहीं थे, अपनी चादर उठाते हैं, अपनी चादर से उसको उठाते हैं, अपने सामने बिठाते हैं। बिठाने के बाद अपने हाथ से निवाला तोड़ते हैं, अपने हाथ से निवाला उस इंसान को खिलाते हैं। ख्वाजा नासिरुद्दीन जो बहुत बड़ा मुअर्रिख है, वो लिखता है कि मुझे फिर ये नहीं मालूम कि वो निवाला उसके पेट में पहले पहुंचा है या ईमान का नूर पहले पहुंचा है। इस तरीके से इस मुल्क में मुसलमानों ने हुकूमत की, इस तरीके से इस्लाम फैला। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम
آپ کو سارا طریقہ بتا دیا ہے، بس میں اب 2-4 منٹ اپنی بات مکمل کروں گا کیونکہ بہت سرگرما ہے، اور میں نے گزارش کی تھی یہاں کے منتظمین سے بطور خاص حافظ اسلم صاحب سے کہ میں بیمار بھی ہوں، اس لیے مجھے پہلے فرصت دے دی جائے۔ شکر گزار ہوں کہ میری گزارش کو انہوں نے قبول کیا۔ بس میں اخیر میں آپ یاد رکھیے اللہ کا نظام ہے، ہمارے مسائل ہمیں خود حل کرنے ہیں، اور ہمیں جنگ لڑنی نہیں، ہمیں محبت سے جنگ جیتنی ہے، اسلام کا کیریکٹر پیش کرنا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شیر تھا، بہت پرانا واقعہ، ایک غلام تھا، اس کو قید کیا جاتا ہے کر کے مختصر کر کے، اور بھوکے شیر کے سامنے اس غلام کو ڈالا جاتا ہے کہ بھوکا شیر اس غلام کو نوچے گا، حملہ کرے گا، نوالا بنائے گا، لیکن بھوکا شیر اس غلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس کو سونگتا ہے، اور سونگ کر کے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ لوگوں نے پتا کیا کہ شیر کو کیا ہو گیا ہے، کہ ایک انسان کو بھوکا شیر ہے، ہم نے دیا کھانا کھانے کے لیے لیکن کھا نہیں رہا ہے، تو پتہ چلا وجہ یہ تھی کہ کبھی جنگل میں یہ غلام جب بھاگ کر کے گیا تھا، شیر کے پیر میں کانٹا لگا ہوا تھا، اسی غلام نے اس شیر کے کانٹے کو، پیر کے کانٹے کو نکالا تھا اور اس کے زخم کو بھرا تھا۔ شیر بھی اگر خدمت سے، آپ کے احسان سے رام ہو سکتا ہے، نرم ہو سکتا ہے، تو انسان تو مٹی کا پتلا ہے، اگر اس کے آپ کام آئیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی پریشانی کو دور کریں گے، تو کیا وہ آپ کا گرویدہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم نے یہاں جو حکومت کری، یاد رکھیے گا محبت سے ہم نے کی ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا مزاروں پر جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں ہندو بھائی بھی جاتے ہیں، مسجد میں جہاں مسلمان پھوٹ ڈلوانے جاتے ہیں وہاں ہندو بھائی بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہندو بھائیوں کو قریب کرنے کی کوشش کی کہ آؤ ہمارے پاس، دیکھو ہم کیسے ہیں، بیٹھو ہمارے پاس، ہمارے معاملات دیکھو۔ تو مسجد نہیں آتے، مسلمانوں کی نماز نہیں دیکھتے، مسلمانوں کا پڑوس دیکھو، مسلمانوں کے معاملات دیکھو۔ اسی لیے ہماری کیا مجبوری اس دور میں ہے، ہم نے دین کو مسجد میں بند کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے دین کو مسجد سے نکالیں اور اپنے گھروں میں، بازار میں، پڑوس میں، کھیت اور کھلیان میں اور مقدمات میں باہر جا کر دین کو نافذ کریں۔ آج انشاءاللہ انتقام ہے۔ جتنے سچے لوگ اس ملک میں رہتے دنیا میں کہیں نہیں رہتے، جتنی زبانیں اس ملک میں، جتنے دھرم اس ملک میں، جتنے کلچر اس ملک میں، جتنے موسم اس ملک میں، جتنے رنگ و روپ اس ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ یہ یہاں کی محبت کی دلیل ہے۔ یہاں ٹھنڈک بھی ہے، یہاں گرمی بھی ہے، یہاں ریگستان بھی ہے، یہاں جنگلات بھی ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے اس ملک میں اسی لیے رکھا ہے کہ یہاں جو آئے وہ یہاں کی محبت بھری ہواؤں میں چین کی سانس لے سکے۔ چنانچہ ہمیں جو جنگ لڑنی ہے وہ محبت سے لڑنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو طریقہ سکھلایا، اور ایک بات بیچ میں رہ گئی، آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے اخلاق کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے، کردار کے ذریعے ان کے پاس انسانیت بھیجی کہ نہیں بھیجی؟ اسی لیے آپ جانتے ہوں گے میں دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں، میں شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن وہاں مسلمان اس کا خیال کرتے ہیں کوئی ایسا ذریعہ ضرور ہونا چاہیے جس کے سہارے یہ ہم کو سمجھ سکے مسلمان کیسا ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں بھری جا رہی ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج مسلمان اتنا بدل گیا ہے کہ وہ غلط فہمیاں تو بھرتے کم ہے، ہمارا کیریکٹر اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نہیں جو میڈیا میں دکھلایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو لگتا ہے کم ہے، مسلمان اس سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا اس ملک میں، ہمیشہ شہروں میں جانتا ہوں، دیہاتوں میں ممکن ایسا ہوتا ہوں، مسلمان کی شادی ہے لیکن وہ اپنے ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہندو بھائی معذرت کرتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے گا، آپ کا الگ انتظام کریں گے، ہم آپ کے لیے شاکاہاری کا انتظام کریں گے، ویج کا انتظام کریں گے، تاکہ آپ قریب تو آئیے ہمارے۔ یہ طریقہ ہم کو حضور پاک علیہ السلام نے دیا ہے، اسی لیے ہم سے کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو کھانا کھا کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہونا عام ہے، پڑوسی مسلمان نہیں، پڑوسی دشمن ہو تب بھی تمہاری شرعی ذمہ داری ہے اس کی خوراک کا خیال کرنا۔ یہودی کیسے ہی مان رہا ہے کہ سامنے مسلمان کی دکان ہے، ادھر یہودی کی دکان ہے، مسلمان کی دکان پر تاجر خریدار آ رہے ہیں، شام ہو گئی، ایک خریدار آیا، اس مسلمان دکاندار نے کہا نہیں وہاں چلے جاؤ اس دکان سے لے لو، تو اس نے کہا ایسا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن شام ہو گئی ہے، اس کی بھی فیملی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، شام تک کوئی
ग्राहक नहीं आया, वो घर जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? ये किरदार हमने पेश किया था। कोई भी याद रखिएगा, आज हुकूमत में हो चाहे वो, और चाहे 1000 साल पहले जो हुकूमत में थे वो, आप तारीख पढ़िएगा, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत बहुत दिन नहीं चलती। 1000 साल तो बहुत है, 50 साल भी जुल्म की बुनियाद पर हुकूमतें अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमानों ने यहाँ अगर 1000 साल हुकूमत की तो दलील इस बात की है कि ये मोहब्बत से रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, दुबई चले जाइए, कतर चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, इवन अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ हिंदू नहीं रहते। बड़ी बड़ी तिजारतें हैं वहाँ मुसलमानों के बीच में, पूरा इंसाफ उनके साथ है, हुकूमत कोई नाइंसाफी नहीं करती है। इस्लाम है, इस्लाम इस मुल्क में था, इसी तरीके से फला फूला इस्लाम। लेकिन हमारी गलती है, हमारे बुजुर्गों का इस्लाम कुछ था, वो ईमानदार थे, सच्चे थे, खादिम थे, खिदमत गुजार थे। हमारा इस्लाम कौन सा? हम झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, रिश्वतखोर हैं। ये हिंदू भाई थे जो कभी हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं आज नमाज पढ़ने पर मसाइल है, यही हिंदू भाई थे इस मुल्क में जो मुसलमानों को अपनी दुकान दे देते थे, मंदिर दे देते थे, आओ यहाँ नमाज पढ़ो। जो लोग सरकारी नौकर हैं वो जानते हैं, लखनऊ में हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया, रमजान शरीफ का महीना जब आता था, हिंदू भाई लिहाज करते थे कि नहीं शर्मा जी, नहीं पंडित जी, नहीं तिवारी जी, चलो बाहर जाकर नाश्ता करेंगे। खान साहब और सिद्दीकी साहब और अंसारी साहब को रोजे चले, इन्हीं हिंदू भाइयों ने हमारा एहतराम नहीं किया। लेकिन सच्ची बात है कि हमने अपने बुजुर्गों का जो मसलक था उसको फरामोश कर दिया। आज हम भी बेईमान हैं, हम भी झूठे हैं, हम भी मक्कार हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, बात को समेटते हुए कह रहा हूँ, ये कौम बहुत भोली है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी दयालु है ये कौम। जरा सा किसी का करतब देखती है, ये बेचारे उसको भगवान बना देते हैं, कदमों में अपना सर रख देते हैं। अगर आपकी मोहब्बतें देखते, आपकी कुर्बानियां देखते, आपकी खिदमतें देखते, तो क्या आपको अपना दोस्त न बना देते? इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोहब्बत की हवाएं चलाएं। चुनांचे बस हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से आखिरी इशारा करके आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। वक्त मैंने बहुत लिया कि जब पहली हदीस आप पढ़ते हैं, वो जो हदीस नहीं सुनानी है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आते हैं, खौफ है, डर है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचते हैं, कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान पर डर लग रहा है। उस वक्त अम्मा खदीजा कसम खा करके कुछ बातें कहती हैं, वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी उन्हें नहीं मालूम कि ये पैगंबर है, अभी तो पहली वही है, अभी तो पहली जिब्राइल से मुलाकात है। जिब्राइल क्या है, फरिश्ता क्या है, वही क्या है, नबूवत और रिसालत क्या है, कुछ नहीं जानते अभी। अब शुरुआत हो रही है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप डर रहे हैं? वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? आप नबी हैं ना, अभी तो पता भी नहीं नबी क्या है, तो अब पता चलेगा नबी क्या है। उन्होंने कहा इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तक्सिबुल मअदूम व तहमिलुल कल। अरे आपको कौन रुसवा करेगा? आप तो गरीबों के काम आते हैं, बेवाओं मिस्कीनों के काम आते हैं, कर्जदारों के काम आते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। जिस कौम में, जिस इंसान में ये खूबियां होती हैं, याद रखिए, शहंशाहों को दुनिया भुला देती है, लेकिन ऐसे फकीरों को दुनिया हमेशा याद रखती है। इसीलिए मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, हदीस से हवाला दे दिया कि अल्लाह के रसूल ने इशारा कर दिया है, अगर तुम गरीबों के काम आओ, मिस्कीनों के काम आओ। याद रखिए, आप इस्तिहाद में रहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर दंगे फसाद का मौका आएगा तो बाहर के लोग जरूर आ जाएं, यहीं के लोग खड़े होंगे आपकी हिमायत में। क्या करना है? आपको फिक्र करनी है कि यहाँ हमारे इस्तिहाद में कोई इंसान अगर सर्दी के मौसम में उसके पास रजाई नहीं है, हमें रजाई का इंतजाम करके देखना है। ये नहीं देखना है कि मुसलमान है या हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई हिंदू इस गांव में भूखा नहीं सोएगा। एक कमेटी बने ऐसी जो घर घर जाकर के पूछे, भैया भाभी चाची अंकल मामू जो भी, अगर आपके घर में किसी रोज फाका हो, आप मुझे बताओ, मैं भीख मांग करके आपके घर के, आपके बच्चों के खाने का इंतजाम करूंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जहाँ लोग बीमार हो, उनके पास इलाज का इंतजाम न हो, गांव के जिम्मेदार खड़े हो, तो ये मत देखें कि हिंदू है मुसलमान है, वो जाकर खड़े हो। लोग कितना पैसा चाहिए, जो यहाँ के डॉक्टर हो फ्री में इलाज उनका करें। किसी पर कोई मुकदमा है और वहाँ कोई वकील
مسلمان ہو، وہ کہے تم میرے گاؤں کے ہو، یہ مت دیکھے کہ ہندو ہے مسلمان ہے، وہ کہے چلو میں تمہاری مقدمے کی پیروی فری میں کروں گا، یہ چند کام آپ کریں تو انشاءاللہ دیکھیں یہاں کے لوگ آپ کی پوجا کریں گے۔ کام تو کر کے دیجئے، ہم صرف سوچیں کہ دعاؤں سے کام بن جائیں گے، نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک نظام بتایا، اچھا دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں سر بلندی چاہتے ہو تو دنیا کے اصول الگ، آخرت کے اصول الگ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ حدیث میں کیا گیا۔ الناس یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا جو قوم جو انسان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مٹی میں بڑی محبتیں ہیں، یہاں کے لوگوں میں بڑا پیار ہے، 1000 سال سے ساتھ رہتے آئے، ہزاروں سال ساتھ رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ اگر غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہی اس وقت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو نظر بد لگی ہے، اللہ اس نظر بد سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ نفرت کی آگ جلا رہے ہیں، نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں، نفرت کی ہوائیں چلا رہے ہیں، اللہ انہیں ان کے منصوبوں میں ناکام کرے اور پھر اسی طریقے سے اس ملک میں امن و محبت کی ہوائیں چلائے جس طریقے سے ہزاروں سال سے چلتی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔